بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن ڈاٹ کام کے پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا افسوسناک موضوع ہے۔ ہر طرف جنگیں ہی جنگیں ہیں۔ فائز صاحب سے اس پر تجزیہ لیں گے۔ فائز صاحب، ماہ مقدس، پاک افغان جنگ اور اس کے بعد امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر بڑا حملہ کیا اور جواب میں اسرائیل نے کئی میزائل جو ہے نا مشرق وسطیٰ میں داغ دیے ہیں اور جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس خطے میں یہ جنگ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت واقعتاً ایک المناک صورتحال ہے۔ جنگ کسی کے لیے بھی اچھا آپشن نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی جان بوجھ کے اس کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب طاقت جو ہے وہ ٹکراتی ہے، جب طاقت اور مفادات ٹکرا جاتے ہیں تو اس وقت میں ہر ملک اپنے مفاد کو اور اپنی طاقت، اپنی بالادستی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو یہ جو دونوں جنگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، دونوں کی نوعیت مختلف ہے، لیکن اس کا جو نشانہ بن رہا ہے وہ ایک ہی خطہ ہے، یعنی وہ ہمارا جو خطہ ہے جنوبی ایشیا کا، اسی میں ہی یہ دونوں جنگیں۔ تو اصل افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں یہاں پر آ رہی ہے، پھر مشرق وسطیٰ اس کا نشانہ بنتا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور ہمارا جو جنوبی ایشیا ہے، ان میں زیادہ تر جنگیں چھڑ رہی ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، کیونکہ آگے جو پوٹینشل ہے یا کسی بھی علاقے کی جو ترقی ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب وہ جنگوں سے نکل کر معیشت کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے، اور جنگ جو ہے وہ دنیا کا سب سے مہنگا شوق ہے۔ جنگ میں ایک ایک ہتھیار، ایک ایک جہاز، ایک ایک بم اربوں ڈالرز کا ہوتا ہے، اور ایک ایک دن کا جو جنگ کا خرچہ ہوتا ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں جاتا ہے، اور انسانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ کتنے معذور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک اہم سوال ہے، جن سوشل سائنسز کے جو ماہرین ہیں وہی اس پر بات کرتے ہیں کہ جنگ اصل ہے یا امن اصل ہے۔ تو اس پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل تو جنگ ہے، اور امن جو ہے وہ دو جنگوں کے درمیان جو ایسا عرصہ جس میں جنگ نہ ہو رہی ہے وہ امن کہلاتا ہے۔ تو اصل دنیا میں جنگیں ہیں، لیکن بہرحال مفادات کا ٹکراؤ ہے، طاقت کی دوڑ ہے۔ اس طاقت کی دوڑ، مفادات کے ٹکراؤ میں اپنے ملک کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ آپ کی اس بات سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے کہ جنگیں اصل ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات، اسلام کی تعلیمات دیکھو تو وہاں پر امن 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 ہے، اور فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا۔ اور جنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں جو خود نہیں لڑی، لوگوں نے مسلط کی تو پھر جنگیں لڑی ہیں، اور اتنی جنگوں میں دیکھیں 1000 سے کم لوگ مارے گئے ہیں سارے۔ لیکن معاف کرنے کا، عفو درگزر کا، اس کا حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ معاف کرو، آگے بڑھو۔ معاف کرنے سے ملک قوم آگے جاتے ہیں نا۔ جنگ تو ایک مجبوری کا نام ہے۔ صحیح ہے، ظاہر ایسی بات ہے۔ دیکھیں جو پاکستان افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن رہا نہیں تھا۔ پچھلے سال سے 3 سال ہو گئے، 2021 سے لے کر پاکستان آج تک درخواستیں کر رہا ہے، کبھی ملاقاتیں کر رہا ہے، کبھی ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے، کبھی علماء کو بھیج رہے ہیں، سیاستدان جا رہے ہیں، وزیر خارجہ چلے گئے ہیں آپ کے، افواج پاکستان مل رہے ہیں، کراس بارڈر جو ہے وہاں نیویگیشن جو ہو رہی ہے ان کی آپس میں ملاقاتیں، تو یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد بھی آپ کی اتنی شہادتوں پر شہادتیں ہوتی جا رہی، یہاں تک کہ اب آپ کے کمانڈرز ان کا نشانہ بن گیا، آپ کے بڑے بڑے جو عسکری اور فوجی مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک ایک دن میں 26 جگہوں پر، 50 جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آدمی کتنے حد تک برداشت ہوتی ہے۔ آپ کے اوپر بھی کوئی دنیا میں کبھی آپ نے کسی ایک گھر کو دیکھا کہ اس کے اندر ایک پڑوسی ایک دن مار رہا ہے، دوسرے دن مار رہا ہے، تیسرے دن مار رہا ہے، 4 سال مار رہا ہے، 5 سال مار رہا ہے، اور پھر اس کے حملے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ تو کوئی دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کہے گا کہ نہیں بھی برداشت کرو، مرتے رہیں ہمارے؟ اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ حد ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اپنے خاتمے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قرآن اور حدیث بھی ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ بھائی اگر تم پر کوئی جو مظلوم ہے اس کو بولنے کا حق ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، ہم بھی تاریخ کے طالب علم ہیں، کہ یورپی ممالک کی تاریخ پڑھیں، یہ یورپی ممالک آپس میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی کتنی جنگیں ہوئی ہیں، یہ لوگ کتنے لڑ کے جب یہ تھک گئے انہوں نے کہا بیٹھ کے
مذاکرات کرو، امن کرو، کچھ لو کچھ دو. اب ان یورپی 28 ممالک کی آپس میں سرحدیں بھی نہیں ہیں، ایک ویزا لے لو 28 ممالک کی، اور وہاں کے عوام خوشحال ہے. کوئی ہمارے جو مسائل ہے بے روزگاری، غربت، وہاں پر یہ نہیں ہے. تو کیا جنوبی ایشیا میں، مشرق وسطیٰ میں یہ لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے، لڑ کے جب تھک جائیں گے پھر امن آئے گا؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں الگ ہیں. ایک سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یورپ میں جا کر جو امن آ گیا تو وہاں پہ آئیڈیالوجی ان کی ایک ہے، یعنی فکر اور نظریاتی لحاظ سے سب ایک فکر ایک نظریے کے لوگ ہو گئے. پھر اس کے بعد جا کر وہ جنگیں جو ہیں وہ اینڈ ہو گئی. اب یہاں پہ بھی جو عالمی اسلام یعنی اسلامی ممالک ہے، مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، وہ تمام آپس میں اس طرح کے مذاکرات کر سکتے ہیں، معاہدات کر سکتے ہیں، اس طرح کے کوئی بھی جو ہے وہ معاہدہ کر کے آپس میں یونین بنا سکتے ہیں. جس طرح یورپی یونین نے بنائی اس طرح ہم اب کوئی اسلامک یونین بنا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو پورا خطہ ہے ہمارا جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کا، یہاں پہ بہت سارے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. وہ ریسورسز ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا کی نظریں ان پر ہیں. مثلا پیٹرول سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے. پیٹرول جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں نہیں رکھا ہے، وہ اس کے سب سے بڑے ذخیرے اسی خطے میں رکھتی ہیں. ایک جو خلیج فارس ہے، دوسرا کیسپین سی میں ہے. تو خلیج فارس اور کیسپین سی میں یہ ایشو رہیں گے. طاقتور ملکوں کی جنگ اس پر ہوگی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے انڈیا کے اوپر کتنا پریشر ڈالا، اور امریکہ نے انڈیا یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی پر کتنا پریشر ڈالا، اور آخر میں ان کو اس پر مجبور کیا، جھکا لیا کہ آپ جو ہیں وہ رشیا سے پیٹرول نہیں خریدیں گے. صحیح ہے، یعنی آپ کے خرید و فروخت ڈیل، آپ کا جو لین دین ہے، اس کے اوپر دنیا کے مفادات طے ہو رہے ہیں، دنیا میں ترجیحات طے ہو رہی ہیں، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے پریشر ڈال کے رکھا ہوا تھا. تو بالکل اسی طرح یہ جو ہمارا جس خطے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک تو ہے ایران امریکہ جنگ، اس کی وجوہات اور ہیں، وہ ہے بالادستی کی جنگ، اور ایک یہ ہے جو ہم پاکستان اور افغانستان کے ابھی یہ جو مسئلہ شروع ہوا ہے. تو پاکستان افغانستان کا مسئلہ وہ خوارج کا ہے. وہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام میں، تاریخ اسلام میں دور نبوی سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کہہ دیا تھا کہ یہ خوارج ہوں گے، یہ نکلتے رہیں گے، یہ مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے، ان کے خون کو جائز قرار دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے یہ، اور یہ خود دین میں متشدد ہوں گے، اپنے علاوہ لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، اپنے دین کو کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہی اصل دین ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے دور سے لے کر اب تک اس پہ جنگیں چلتی آ رہی ہیں تاریخ کے ہر دور میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ آخری جو گروہ ہے وہ دجال کا ساتھی بنے گا ان کا. تو پاکستان میں بھی اس وقت میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں، بلوچستان کے اندر، ایون یہ کہ سندھ کے اندر بھی یہ کچھ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ تمام کارروائیاں کیوں ہیں؟ یہ اسی فکر کے کہ پاکستان کفریہ ریاست ہے، پاکستان کی فوج کافر ہے، پاکستان کی ریاست کافر ہے، یہ کفریہ ریاست ہے، یہاں پر حملے کرنا جائز ہے. اسی کفریہ ریاست کے ملازمین بھی کافر ہو گئے، ان کو قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک فکری لمبا موضوع ہے، اس پر ہم الگ سے پروگرام کریں گے. اچھا، بہت سارے لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی جمعہ کے بیان میں کہا تھا کہ ماہ مقدس ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس میں جنگیں کیوں ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں پر جنگیں مسلط کر رہے ہیں. یہ بتائیے کیا تاریخ اسلام میں ایسا ملتا ہے کہ ماہ مقدس میں جنگیں ہوئی ہوں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جو حضرت نے فرمائی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، یعنی افغانستان سے جو افغانستان حملے کروا رہا ہے اور ٹی ٹی پی کو بھیج رہا ہے، تو وہ لوگ تو آپ کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ تو مطلب یہی سے ہی آپ کا وہ بنیادی ریزن ہی ختم کر دیتے ہیں نا کہ وہ مسلمان ہوں گے تو آپ کے روزے نماز کو وہ قابل قبول سمجھیں گے نا. وہ تو آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. تو آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کے اس مہینے کے تقدس، جو بھی پاکستان میں لاکھوں کو مدارس موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں تبلیغی جماعت کے لوگ موجود ہیں، اتنا بڑا جو دین کا خیر کا کام ہے، وہ اس کو تو دین سمجھتے ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے پہلا تو مسئلہ ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے یہاں پہ آ جاتا ہے. لیکن 2 سال سے یہ مسئلہ چلا رہا تھا نا کہ صبر کیا جا سکتا تھا رمضان کے 2021 سے
ہاں 2021 سے آ رہا ہے 21 نا 22 23 ہاں 24 5 سال 4 سال ہو گئے. مطلب ماہ مقدس میں یہ جنگیں کیا نہیں وہ سیرت تو میں میں ملتی ہے اس سے؟ نے تو آپ کو ہاں نہیں دیکھیں دور نبوی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہوئی ہیں. تو آپ پہ حملہ کرنے والا یعنی پاکستان پہ جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں ٹی ٹی پی اور خوارج کے لوگ ہیں اور خود جو افغان قیادت اسی کی حامی ہے اور عملاً وہی لڑوا رہی ہے پاکستان پہ حملے کروا رہی ہے. تو ان کا بنیادی نیریٹو تو ہے یہی نا کہ یہ بھائی آپ تو اسلامی ریاست ہی نہیں ہے, آپ کے اسلام کو اسلام نہیں مانتے, آپ کے روزے کو روزہ نہیں مانتے, آپ کی نماز کو نماز نہیں مانتے, وہ اس وجہ سے وہ آپ پر حملے کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ بدر ہوئی ہے, غزوہ بدر ہوا ہے, رمضان مبارک میں ہوا ہے. تو مسلمان حالت روزہ میں جنگ تو لڑتے رہے ہیں اسلامی تاریخ میں, لیکن حضرت کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ریاستیں اسلامی ریاستیں ہیں تو اسلامی ریاستوں کو جنگ اس مہینے میں کم از کم نہیں کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ پھر وہی میں نے کہا نا کہ آپ جو مار کھا رہا ہے اسی کو کہیں کہ بھائی تو مار کھاتا رہے. تو انہوں نے تو دونوں کو کہا, دونوں کو ہی کہا, مطلب وہ تو حضرت نے ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے کہ وہ کر دے. ان کی طرف سے کبھی اس کی اپیل نہیں آئی, ان کے کسی عالم نے کبھی کہا. آپ مجھے بتائیں کہ یہی بیان کسی افغان عالم دین نے دیا, مفتی تقی اسماعیل صاحب نے بیان دیا ہے, تو افغان کوئی عالم دین بیان دے دے کہ بھائی ایک مہینہ تک وہاں سے کوئی بندہ نہیں آئے گا پاکستان میں, وہاں سے کوئی اٹیک پاکستان میں نہیں ہوگا, صحیح ہے, وہ اپنی سرحد سیل کر لیں گے. بھائی ان کی طرف سے بھی ایک پاکستان کے اتنے بڑے عالم دین نے کہہ دیا ہے نا, تو پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کی بات مانتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی ایک بندہ وہاں سے بھی کہہ دے, ان کے بھی اتنے بڑے بڑے علماء, ان کا تو جو خلیفہ ہے وہ خود عالم دین ہے, پاکستان میں مدرسے میں استاد رہا ہے, یہاں پہ کچھ لاکھ میں مدرسہ چلاتا رہا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنی جنگیں ہیں 50 سال کی پرانی جنگیں اٹھا کے دیں, دور نہ جائیں 50 سال کی, جتنے جنگیں ہوتی ہیں جنگ کے بعد بالآخر مذاکرات ہونے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بالآخر مذاکرات ہونے ہوتے ہیں. اب یہ ہم نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے افغانستان میں جنگوں کا مسئلہ ہی ہم نے دیکھا ہے, 80 کے دہائی سے لے کے اب تک 50 سال ہو گئے, جنگیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا. نمبر 2, جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ایران امریکہ جنگیں, مشرق وسطیٰ میں جنگیں ہو رہی ہیں, ان کا کوئی مل بیٹھ کر کوئی ٹیبل کیوں نہیں نکالیے گا, مذاکرات کے ذریعے حل کیوں نہیں نکالیے؟ دیکھیں مذاکرات کے ذریعے اگر سارے حل نکل رہے ہوتے تو دنیا کے اندر امن ہی امن ہوتا ہے. مسئلہ تو یہی ہے کہ مذاکرات پہ دونوں مذاکرات ہی تو کر رہے تھے, امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہی تو چل رہے تھے نا. اب مذاکرات کے ٹیبل کے اوپر آپ دوسرے سے کوئی ایسی شرط منوانا چاہتے ہیں جس کو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس پر تو میں آ ہی نہیں سکتا ہوں, تو ظاہر ہے وہیں سے جنگ شروع ہو جاتی. پاکستان اور افغانستان کے کتنے مذاکرات چلے, پاکستان نے صرف اتنا مطالبہ کیا کہ آپ ٹی ٹی پی کو ہماری طرف نہ آنے دیں. اگر آپ کہتے ہیں جو بھی جو پاکستان میں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو اپنا اسلحہ دے کر نہ بھیجیں, ان کے ٹریننگ سینٹر اپنے پاس ختم کر دیں, ان کی تشکیلات نہ آنے دیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. نہیں, انہوں نے دیکھیں وہ یہ کنٹرول میں نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں, لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنے 10 ارب ڈالر دے دو یا 10 ارب روپے دے دو تو ہم ان کو دوسرے علاقے میں شفٹ کر دیتے ہیں. تو بھائی اگر تمہیں یہ سب پتا ہے کہ یہ لوگ ادھر رہ رہے ہیں, ان کو ہم نے وہاں دوسری جگہ پہ شفٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد دبئی راضی ہو گیا اور انہوں نے دبئی سے پیسے لے کر پتہ نہیں ان کا کیا کیا, لیکن بہرحال اس پہ بھی بہت سی میڈیا پہ خبریں موجود ہیں کہ وہ پیسہ بھی ضائع ہو گیا, لیکن وہ شفٹ نہیں ہوئے پاکستان کے بارڈر سے. اچھا ابھی دیکھتے ہیں, اب اس جنگ کے ہم اختتام کی طرف اگر بڑھیں تو اسرائیل امریکہ ایران کی جو جنگ چل رہی ہے بڑی, یہ کیا پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یا یہ رک جائے گی؟ دیکھیں یہ تو چھوٹی جنگ نہیں لگتی, اس وجہ سے کہ یہ تو اس پورے خطے کے اندر اسرائیل کی بالادستی کی جنگ ہے اصل میں, اور اسرائیل کے مقابلے میں جو بھی طاقت مضبوط ہوگی اس کو امریکہ اسی طرح کرے گا. عالم اسلام میں خصوصاً جو مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں ان کے پاس بہت محدود آپشنز ہیں. ان کو اپنی طاقت بڑھانی ہے, ان کو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر بنانا ہے, ایٹمی پاور بننا ہے, ورنہ کسی ایٹمی پاور سے ایگریمنٹ کرنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے تحفظ کو یقینی بنا سکیں. کیونکہ ابھی بھی آپ نے اسی ہفتے میں امریکہ کا جو سفیر اسرائیل میں ہے اس نے پھر وہ اعلان کر دیا ہے کہ بھائی وہ فرات سے لے کر اور نیل تک جو ہے وہ سارا خطہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہے.
تو یہ باتیں یعنی جب ان کے ذہن میں، اور وہ بار بار اس کو دہرا رہے ہیں، اور اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ پوری دنیا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ نہیں، ایران ہی کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس خطے میں تو پاکستان بھی تو ایک طاقت دیکھیں ہے۔ اس خطے کے اندر پاکستان، ایران کو نشانہ بنانے کی وجہ یہ کہ ایران ابھی ایٹمی طاقت بنا نہیں ہے، اس کے پاس افزودہ یورینیم موجود ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ 90% تک افزودہ یورینیم ہے جو کہ جس سے ایٹم بم بنتا ہے، لیکن جو ابھی صورتحال سامنے آئی اس میں 60% تک افزودہ نہیں، یہ یورینیم تو عرب ممالک کے حق میں ہے نا، یہ ایران کا ایٹمی پاور ہونا یہ تو عرب ممالک کے حق میں ہے، تو وہ کیوں ان کے ایران کے مخالف ہیں؟ نہیں، ایران اصل میں ایران کے ساتھ بھی مسئلہ عالم عرب کو، پورے اس خطے کو یہ ہے کہ ایران بھی ویسے ہی توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے جیسے اسرائیل رکھتا ہے۔ ایران بھی تو پھر اپنے اس تمام طاقت کو استعمال کرتا ہے عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے۔ ایران سے ملنے والے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی جو ہے تحریکات شروع کی ہیں، تبلیغ شروع کی ہے، وہاں پہ انقلابات لے کر آیا، کوئی نہ کوئی انریسٹ اس نے پیدا کیا ہے۔ آپ بحرین کو دیکھیں 50% انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہوا ہے۔ صحیح ہے، قطر والے بڑی مشکل سے بچے ہوئے ہیں ان کے اثر سے۔ یمن کے اندر دیکھ لیں انہوں نے کیا حشر کر دیا، عراق کے اندر انہوں نے قبضہ کر لیا، پھر شام میں ان کا کتنا انفلوئنس رہا ہے۔ تو یہ پورا جو خطہ ہے عالم عرب میں، تو اس میں اس پورے خطے پہ بالادستی کا وہ دوسرا بڑا گھوڑا ہے اس میدان کا۔ اب عام آدمی، عام مسلمان ان حالات میں جب وہ دیکھتا ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں، مسلمان آپس میں مر رہے ہیں، دوسرے شہید ہو رہے ہیں، قتل غارت، کیا کریں؟ دیکھیں اس میں سب سے اہم سبق تو وہی ہے جو قرآن مجید نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ تیاری کا مرحلہ وہی ہوتا ہے جب جنگ نہ چھڑی ہوتی ہے۔ جنگ چھڑ جاتی ہے پھر آپ کے پاس آپشن بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ تو حکومت تیاری کرے گی نا، عوام کیا کرے گی؟ ہاں، عوام یہی کرے کہ اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنے دفاع کو مضبوط کریں، اپنے اقتصاد کو مضبوط کریں، اپنے جو ملک ہے اس میں استحکام لانے کی کوشش کریں، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ آپ کا جو دشمن ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی تیاری بہت بڑی، اس کے ہدف بہت واضح ہیں، اور کم از کم یہ ہے کہ اگر اس کا دست و بازو نہیں بن سکتے کہ فیک نیوز نہ پھیلائے، فیک نیوز نہ پھیلائیں، غلط پروپیگنڈا نہ کرے اپنے خلاف۔ ایسے ہی ہے، اور اپنے ملک کو کمزور نہ کریں۔ اس وقت تو بدقسمتی یہ ہے کہ آدھے زیادہ میری آپ دیکھیں، اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شہید ہو جاتا ہے فوجی، ابھی یہ لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے ہیں، تو ان کی والدہ کی ویڈیو کے اوپر لافٹر کے کمنٹ کر رہے ہیں، لافٹر کے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستانی ہیں کیا؟ یعنی ایک آدمی آپ کے ملک کے لیے شہید ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر ٹھٹھے اور مذاق اڑائے تو دشمن کی زبان بول رہے ہیں۔ تو مطلب کم از کم اپنے ملک سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آپ اس کے نفع نقصان پہ خوش ہو سکیں، اس کا نفع ہو تو خوش ہوں، نقصان ہو تو آپ غمگین ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ جب اتنے لیول پر اتنی سنہری میں جنگیں ہوتی ہیں تو کوئی بھی بے گناہ آدمی مارا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط بنایا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہ ہوتی تو آپ کو تو ختم کر چکے ہوتے، آپ کے دشمن چیر پھاڑ کر چکے ہوتے۔ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے، یہ وہ کتنی طرف سے ظاہر ہے، وہاں انڈیا اپنی طرف سے نہیں آ سکا تو وہ دوسرے راستے سے آ رہا ہے، تیسرے راستے سے آ رہا ہے۔ آپ کے دشمنوں کے پاس اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری موجود ہے اور وہ آپ کے اوپر مسلسل وار کر رہا ہے، اور جس پہ وار ہو رہے ہیں وہ آپس میں لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بری چیز ہے کہ کم از کم جو آپس کے اختلاف اور انتشار ہیں، ایک تو یہ ختم کرے، دوسرے صبح شام کی مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ جب جنگ نہ چھڑی ہو تو دشمن کی تمنا نہ کیا کرو کہ ہم ہوتے تو کیا کر دیتے۔ ہاں، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ ہاں، جب جنگ چھڑ جائے پھر فثبتوا، پھر ڈٹ جاؤ، پھر ڈٹ کے لڑو۔ تو اس وقت تک ہم اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ ہمیں ان سے بچائے، بڑے بول سے بچائے، تکبر سے بچائے، مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے سے بچائے کہ اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو اور پاکستان پہ شکر ادا کریں، اس کی طاقت کو کمزوری میں نہ بدلیں، اس کو مزید طاقتور بنانے کی کوشش کریں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جو جنگیں چل رہی ہیں، پاک افغان جنگ ہے،
اسرائیل امریکہ مل کر ایران کے ساتھ جنگ ایران میں آگے حملے کیے ہیں، اس پر ہم نے ایک تجزیہ کیا ہے۔ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام آدمی کے کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں رہتا ہے اس کے ساتھ وفادار ہو، اس کے دست و بازو بنے، اور صبح شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت، خیریت اور بھلائی مانگے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن.com